کے چہرے پر ناراضگی کی علامتیں دکھائی دے رہی تھی صاف. حضرت عمر اور پڑے جا رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا ہے. عمر دیکھتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہے. حضرت عمر نے کہا میں تو اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, تورات پڑھ رہا ہوں, اللہ کی کتاب ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اے عمر جس پر یہ کتاب اتری ہے تورات, اگر آج وہ بھی ہوتے تو سوائے قرآن کے اور کچھ نہ پڑھتے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام, جن پر یہ تورات اتری ہے نا کتاب, تم اللہ کی کتاب کہہ کر پڑھ رہے ہو. اگر وہ رسول بھی آج ہوتے موسیٰ علیہ السلام تو سوائے ان کو میری شریعت کی پیروی کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ساری چیزیں قرآن کے آنے کے بعد منسوخ کر دی گئیں. اب ان کے احکامات نہیں چلیں گے, بلکہ جو احکام چلیں گے وہ قرآن عظیم کے احکام ہوں گے. ہر زمانے میں احکام بدلتے رہتے تھے, لیکن اب قرآن ہی کے احکام چلیں گے. اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر اور کتاب پر. پہلی کتابوں پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں, لیکن اس کا میٹر کیا تھا وہ ضائع ہو گیا یا خرد برد کا شکار ہو گیا, اس طور پر کہ اس کے ماننے ان کتابوں کے ماننے والوں نے اس میں اپنی طرف سے گھٹایا ہے, بڑھایا ہے. تو اوریجنل شکل میں آج نہ تورات مل پاتی ہے, نہ زبور, نہ انجیل. میرے پاس خود یہ ساری کتابیں موجود ہیں. بائبل کو اگر میں ملا کر کے دیکھوں تو کئی نسخے اس کے مارکیٹ میں ملتے ہیں, ہر ایک میں الگ الگ عبارتیں موجود ہیں. تورات کی بھی اسی طرح ہے, زبور کی بھی اسی طرح ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ نام سے بھی کتابیں ملتی ہیں انگلش میں, آپ دیکھیں گے. یونان سے چھپنے والے نسخے الگ ہیں, امریکہ سے چھپنے والوں میں الگ ہے, فرق ہے. عبارات کو انہوں نے بدلا ہوا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا اختلاف ہے تو آخر اللہ کی کتاب کون سی ہے. لیکن الحمدللہ قرآن عظیم اس طرح کے خرد برد سے آج تک پاک ہے. جیسا نازل ہوا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسا ہی آج تک محفوظ ہے. امریکہ میں بھی کوئی قرآن اٹھاؤ تو الحمدللہ سے ہی شروع ہوتا ہوگا. ہندوستان کے کسی کونے میں جا کر قرآن اٹھاؤ تو والناس پہ ہی ختم ہوتا ہوگا. آپ افریقہ, UK, کسی بھی جگہ کی زمین پر جا کر وہاں کا قرآن بھی اٹھاؤ تو سورتوں کی ترتیب آپ کو ایسی ہی ملے گی جیسے سورہ فاتحہ سے والناس تک ہے. وہی آیتیں ہیں, وہی الفاظ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں تحریر الگ الگ انداز کی ہو جائے, خط جو ہوتی ہے خط نستعلی, خط جمیل, الگ الگ خط رقعہ, لیکن مضمون قرآن عظیم کا پوری دنیا بھر میں کل بھی ایک تھا, آج بھی ایک ہے, اور صبح قیامت تک ایک رہے گا. ہاں اب قرآن عظیم کے غیر مبدل ہونے پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اتنا بڑا چیلنج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. تو جس کی حفاظت رب ذوالجلال نے خود اپنے ذمہ لیا ہے اس کو کون بدل سکتا ہے. اب یہاں پر جو ہمارے ملک میں جو چھچورے اٹھے ہوئے ہیں, زرخرید تٹو, جن کو حکومت نے پیسوں پر پال رکھا ہے, جن کے ماں باپ کا عطا پتہ نہیں ہے, وہ کسی پاکھنڈی کی گود میں بیٹھ کر کے اگر قرآن پاک کو بدلنے کی بات کرے, ڈر اور خوف کسی بات کا نہیں, اس خبیث ملعون ناپاک نطفہ پلیت وسیم رافضی کی بات کر رہا ہوں, جس نے بڑے ببانگ دہل یہ اعلان کرنا چاہا کہ ہم نے قرآن سے وہ آیتیں ہٹا دی ہیں جن میں ان کو آتنک لگتا ہے. اس ظالم نے جس دن اعلان کیا تھا اسی دن سے اس کے آقاؤں کی کتابیں بھی میں نے چھاننا شروع کیا تھا, اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ وہ کتاب تیار ہے. جس دن وہ سامنا کرے 26 آیتوں کے متعلق کہ قرآن پاک میں اس طرح کا مضمون ہے, اس کے بھگوانوں اور اس کے آقاؤں کی کتابوں سے بھی میں وہ میٹر نکال کر کے دکھاؤں گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ جو دوسری کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی ہم نکال کر دکھا سکتے ہیں. میرا ایک بیان بھی اس پر ریکارڈ ہو چکا ہے, اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ان ظالموں کو صرف اور صرف اسلام نہیں, قرآن نہیں, بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنا ہے, پریشان کرنا ہے. ان کو یہ کیڑے ستاتے رہتے ہیں, پریشان کرتے رہتے ہیں, اسی پر ان کو